ہماری ادھوری کہانی از قلم سیدہ ام حبیبہ۔ صحن کے بیچوں بیچ بڑی چارپائی اور اس پر کفن میں لپٹے وجود نے وہاں موجود ہر شخص کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس قدر اچانک موت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستی مسکراتی لڑکی یوں دغا دے جائے گی۔ ماں کا تو رو رو کے برا حال تھا، آخر کو ماں کی لاڈلی تھی، ان کا دکھ تو چاہ کر بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہنیں ساکت و جامد سے بیٹھی تھیں۔ ان کی بہن اکثر کہتی تھی مجھے کھل کر جینے دو ورنہ جیتے جی مار دو گے مجھے، اور وہ صدا کی آسان لڑکی یہاں اپنی ضد پوری کر گئی تھی، وہ جس نے کبھی ایک شخص کے علاوہ کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، رد ہونے پر سب سے روٹ کر بہت دور چلے گئی تھی، اور چارپائی کی پائنتی کے ساتھ کھڑے پھوپھو زاد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہی تو قاتل تھا اسی خوشیوں کا، خوابوں کا، اعتبار کا۔ مانگا ہی کیا تھا اس نے؟ من چاہا شخص، اور اس کی ذات کو یوں بدنام کیا گیا ہو، گویا گناہ کبیرہ کر دیا ہو، اور ان سب میں اگر کسی کا نقصان ہوا تھا تو اس کی ماموں ذات کا، جس کی وہ جان تھی، اس کے ہر راز کی امین۔ دونوں یک جان دو قالب تھیں، ہنستی اور روتی ایک ساتھ تھیں، ایک دوسرے کی کھلکھلاتی ہنستی اور رات کی تاریکیوں میں بہتے آنسوؤں کی گواہ۔ وہ تو شاید سکتے میں جا چکی تھی، نہ ہنس رہی تھی نہ بول رہی تھی، بس چپ چاپ اس کے چہرے کو تک رہی تھی، گویا اس سے اہم کام دنیا میں موجود نہ ہو۔ سب کی آنکھوں میں چبھتی وہ لڑکی دور نکل جانے کے بعد سب سے عزیز تر ہو چکی تھی، اور اکثر وہ جھنجھلا کر کہتی تھی مر جانے کے بعد ہونے والی قدر پر لعنت، اور اس کی روح خوش تھی کہ وہ اس دنیا سے نکل آئی تھی جہاں جذبات کو کچلا جاتا ہے، جہاں خوشیاں چھینی جاتی ہیں، جہاں دل چیخ کر رونے کو بھی کر رہا لیکن مجبوراً مسکرانا پڑتا ہے۔ اب وہ خوش تھی، بہت خوش۔ کیا بات ہے، اس قدر بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ اس کی بے بس ہوتی حالت کو دیکھتے دوست نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے، عجیب بیکولی سی ہے، وہ دل والے مقام کو ہاتھوں سے مسلتے ہوئے بولا تھا۔ یار سب خیریت ہے، پہلے کبھی اتنا پریشان دکھائی نہیں دیے تم۔ وہ اس کا بہترین دوست تھا، تبھی فکر مند بولا تھا۔ پتہ نہیں گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے اور جسم کانپ رہا ہے، دعا کرو تمہاری بھابھی ٹھیک ہو، میرا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، دلگیر لہجے سے کہتا وہ شخص بے بسی کے اعلیٰ درجے پر معمور دکھائی دے رہا تھا۔ تم یہ پانی پیو اور پرسکون ہو جاؤ، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اسے پانی تھماتے وہ دلجوئی سے بولا تھا۔ ہاں انشاءاللہ، دل گرفتگی سے کہتا پانی کا گلاس منہ کو لگایا، ابھی 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ لڑکھڑا کر کرسی سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوست کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، سامنے کھلی دکانوں والے آدمی بھی بھاگ کر آئے تھے اور جلدی ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے آئے۔ تم شکر ہے تم آ گئے، پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو رہا تھا، تمہاری عادت مجھے شروع سے زہر لگتی ہے۔ اسے دیکھتے وہ ڈانٹ کر بولا تو وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی چھوڑ کر، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو، واقعی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی؟ وہ خوشی سے بولا تو مقابل بھی نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پہلے امی اور پھر ابو کی وفات کے بعد میں کتنا تنہا ہو گیا ہوں، اب مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا، بے چینی سے کہتا وہ بولا اور آنکھیں نم کر گیا تھا۔ آئنٹلے اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر کہا تو وہ متعجب ہوا تھا۔ کہاں؟ یہ لفظ پوچھا گیا تھا۔ اس جہاں میں جہاں بچھڑنے کا خوف نہ ہو، جہاں ذات پات کی بات نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے واسطے اور کسی اور سے واسطہ نہ ہو، دھیمے لہجے میں کہتی وہ اس کو سرور بخش رہی تھی۔ مقابل نے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دونوں کے وجود تحلیل ہو گئے۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، مریض کی رکتی دھڑکن دیکھ کر نرس چلائی تو ڈاکٹر سرعت سے اس کی جانب آیا اور نبض ٹٹولی تھی۔ سٹارٹ سی پی آر، وہ چلا کر بولا تو سی پی آر شروع کیا گیا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مریض کا ہاتھ چھوڑا ڈھلک کر بستر پر جا پڑا تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ سوری ہی از نو مور، ڈاکٹر تعصب سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ 2 روحیں ایک ساتھ مسکرائی تھیں۔ تم نے خاندان کی عزت پر دھبا لگا کر رکھ دیا ہے، اگر دوبارہ تم نے اس لڑکی کا نام لیا تو جان سے مار دوں گی تمہیں، ماں کے غرا کر کہنے پر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ لیکن امی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مری ہوئی آواز میں وہ بولی تھی۔ ابھی بھی بکواس کر رہی ہو کہ کیا کچھ نہیں کیا؟ شرم سے ڈوب مرو، ماں نے تاؤ کھاتے لہجے میں پھنکار کر کہا تھا۔ وہ رشتہ لے کر آئے تھے، باعزت طریقے سے اپنانا چاہتے ہیں امی، ٹوٹے لہجے میں بکھر کر بولی تھی۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، میں نے لحاظ کیے بغیر تمہیں 2 جڑ دینی ہے۔ انہیں اپنی بیٹی عزیز تھی، لیکن یہ بے اجازت وہ پوری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہم نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا تھا مت چلو اس راستے پہ، لیکن تمہیں شاید سمجھ نہیں آئی تھی۔ بھگتو اب اس کی دشمنی۔ بہن پتہ نہیں افسردہ تھی یا طنز کر رہی تھی اور وہ سسک کر رونے لگی تھی۔ میں ان کے بغیر مر جاؤں گی، ہتھیلیوں میں چہرہ چھپائے وہ بے بسی سے بولی تو بہنوں نے گہری سانس بھری تھی۔ تم رو مت، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ آخر کو وہ ان کی ماں جائی تھی، انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی اس کے رونے سے۔ تم لوگ سمجھاؤ نا امی ابو کو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ہم کوشش کریں گے، پھیکے سے لہجے میں ہمت جتائی گئی تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی اور گزرے وقت کو سوچنے لگی تھی۔
कितनी खुश थी ना वो कि दादू और बड़ी फूफो को बता दिया है। बहनों को भी सबको पता है, माँ को बताने का इरादा रखती थी, लेकिन सब गलत हो चुका था। वो खाली हाथ रह गई थी। जिन आंखों में इसके ख्वाब सजाए थे बड़ी बेरहमी से नोच कर फेंक दिए गए थे। जहाँ खुशी से दीप जलते थे वहाँ गहरे स्याह हल्के पड़ चुके थे। और सबसे बड़ी जो अजियत थी, इसके किरदार को झुटलाया गया था। वो प्यारी सी लड़की कम उम्र में बिखर कर रह गई थी। किसी बात पर इसने मुंह फाड़ कर कहकर लगाया था, तुम्हें 100 दफ़ा समझाया है कि बेटियां यूं मुंह फाड़ कर नहीं हंसती। माँ ने नागवारी से टोका तो फिर बेशर्मी से हंसी थी। अच्छा जी, क्यों नहीं हंसती? आईब्रोज उठा पूछा गया। इस्लाम में मना फरमाया गया है, सब्जी बनाते वो मसरूफ से लहजे में बोली थी। अच्छा, और क्या कहता है इस्लाम? इसके सवाल के पीछे छुपे तंज से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। ये प्याज पकड़ो और मसाला भूनो, तब तक बाकी के आलू भी बन जाएंगे। और देर हो रही है, फिर खाना लेट होने पर तुम्हारे अब्बू गुस्सा करते हैं। इसके बाद को सिरे से नज़रअंदाज करके टोकरी इसके हवाले करते वो शॉपर से छीलने के लिए आलू निकाल लगी। वो भी माँ के गरेज से बखूबी वाकिफ थी, तभी चुपचाप किचन की तरफ बढ़ी थी और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लेना सालन में। माँ जानती थी वो सदा की थकी हुई और अजल से लहसुन अदरक की दुश्मन नहीं डालेगी, तभी हाँक लगाई। वो उस बात में सर हिला गई, जबकि करनी तो इसने अपनी ही थी। ये पकड़ो सब्जी। टोकरियाँ इसे थमाने की गर्ज से बढ़ाई जो इसने थाम ली थी। फातिमा फातिमा, माँ ने कमरे की जानिब मुँह करके जोर से हाँक लगाई थी। वो सो रही है अम्मी। छोटी सदफ ने कमरे से सर निकाल कर इतला दी थी। चलो जी, मगरिब के वक्त सो रही है, भला ये कोई वक्त है सोने का? इसने भी अजीब नहुसत डाल रखी है। वो चिढ़कर बोली तो सदफ ने दांत निकाले, जबकि वो मसरूफ से भुने गए मसाले में अब सब्जी डाल रही थी। इसको उठाओ और बोलो आटा गूंदे जल्दी से। उन्होंने कूलर से गिलास पानी का भरते हुए कहा था। आप जानती हैं वो नहीं उठेगी, और बार बार उठाए तो सब के सर फाड़ने तक आ जाएगी। इसकी उठाने वाली बात पे सदफ के दांत कुछ जल्दी मुंह के अंदर गए थे और अब मुंह बनाए कह रही थी, चलो फिर तुम आटा गूंद लो। चापे पे बैठकर सुकून से बोली, जबकि सदफ के तासुरात मजीद बिगड़े और हलक तक कड़वा हो गया। इसे इसका काम करने दे, मैं गूंद लूंगी आटा। हस्बे ज़रूरत पानी उंडेलते कहा तो इसके बुझे चेहरे की रौनक बहाल हुई। माँ ने जवाब में कुछ नहीं बोला। तुम्हारी नौकरी का क्या बना? जहाँ इंटरव्यू दिया था, वो पिछले हफ्ते दिए जाने वाले इंटरव्यू के बाबत बोली थी। इंशाल्लाह जल्दी अच्छा जॉब आएगा। इंटरव्यू अच्छा हुआ था और ज़्यादा उम्मीदवार भी नहीं थे। उम्मीद है हो जाएगी जॉब। बरने आहिस्ता करके वो परात में आटा डालते हुए बोली थी, इंशाल्लाह, लेकिन बेहतर था कि तुम ये नौकरी ना करो। हमारे ख़ानदान की किसी लड़के ने कभी यूँ भाई जाकर नौकरी नहीं की। माँ ने फिक्रमंदी से कहा तो आटे में नमक डालती वो मुस्कुराई थी। आप परेशान ना हो, मैं सब मैनेज कर लूँगी। और रही बात ख़ानदान की लड़कियों की, तो करो वही जो कभी किसी ने ना किया हो। इसने मुस्कुराते हुए कहा तो माँ भी मुस्कुराई थी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। दोनों एक जुबान होकर बोली थी। माँ ने ये तो कह दिया कि बेटियां ऊंची आवाज़ में नहीं हंसती, लेकिन ये ना जान पाई कि मुर्दा दिल कह के लगाया करते हैं। आंखों की नमी से धुंधलाते आटे को छोटे बाउल में मुंतकिल करती वो कर्ब से यही सोच सकी थी। और फिर इसकी दुआएं सुन ली गई थी और इसे एक सैनिक गवर्नमेंट अदारे में नौकरी मिल गई थी। सबसे बारीक वसूलने के बाद अब वो बड़ा सा बैग तैयार किए जाने को रेडी खड़ी थी। जल्दी करो, देर हो रही है। वो नकाब कर रही थी जब वाली साहब ने आकर इसे कहा था, अपना ख्याल रखना और खाना पीना वक्त पर। मना क्या भी था, लेकिन तुम बाज नहीं। अब जाओ ध्यान से। इसको गले से लगाए वो गिलोगेर लहजे में बोली, क्या हो गया अम्मी? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और हर हफ्ते तो आना है मैंने। इनके उतरे चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा कर बोली थी, तुम तो मेरे घर की रौनक हो, तुम्हारे बगैर तो ये घर काट खाने को दौड़ता है। आंखों की नमी को दुपट्टे के पल्लू से पूछते वो रंजदा हुई थी। ओहो, तो ऐसी बात है। वो शौकी हुई थी। एक दिन अगर मैं ये दुनिया ही छोड़ गई तब क्या करेंगी आप? वो छेड़ने वाले अंदाज में बोली, जबकि माँ रोना भूल भाल कर इसकी शक्ल देखने लग गई थी। हमेशा बकवास ही करना, इतना नहीं पता सफ़र पर जा रही हो, कुछ अच्छा बोल लो, पता नहीं किस दिन अकल आएगी। उन्होंने डांट कर कहा, जबकि इनकी डांट में ममता झलक रही थी। वो मुस्कुरा कर बाजू उनके गले में डाल गई थी। जल्दी चलो, लेट ना हो जाना, ड्यूटी के पहले दिन ही। बाबा ने कहा तो सबसे बारी बारी मिलती, बाइक पर बैठती और बाय बाय करती एक नए सफ़र की जानिब गामजन हो गई थी। अपना ख्याल रखना और परेशान ना होना। जब भी पैसों की या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल पर बता दिया करना, मैं भिजवा दिया करूँगा या खुद दे जाया करूँगा। बाइक चलाते हुए बाबा ने कहा तो फुक्त जी कह सकी थी, नहीं वो कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। वो इसे आदत है मजाक करने की। आज इसके कुल थे, लेकिन माँ को खुशी के दौरे पड़ रहे थे। वो तो इसकी हकीकत को मान ही नहीं दे रही थी। एक ही रट थी कि वो मजाक कर रही है, जबकि मजाक तो किस्मत इनके साथ कर चुकी थी। तुम कुछ तो खा लो, इस तरह रोगी तो इसे तकलीफ़ होगी। ईमान, मुमानी ने अपनी बेटी को प्यार से समझाना चाहा था। हाँ तो अच्छी बात है, इसे तकलीफ़ होनी चाहिए। वो हमें अजियत देकर इतनी दूर चले गई है, चाह कर पलट नहीं सकती। इसे होनी चाहिए तकलीफ़ मम्मा, वो बेवफा है। कब से आंसुओं पर जब्त बांधे अब वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। माँ ने तकलीफ़ से इसे देखा था।
ایسا نہیں کہتے بیٹا، اس کی بخشش کی دعا کرو، اچھی دوستیں برے حال میں نہیں دیکھ سکتی ہیں ایک دوسرے کو۔ اس کے بالوں کو سہلاتے وہ نرمی سے بولی تھی، مجھے صبر نہیں آ رہا، 13 برس سے لے کر آج 23 برس کی ہو چکی ہوں میں، 10 سالوں کا ہمارا ساتھ تھا، میری ہر خوشی ہر غمی کو وہ سنتی تھی، پہلے مل کر اپنی خوشیاں مناتے تھے ہم، اپنے دکھوں پر مل کر روتے تھے، اسے زیادتی کی ہے ماما، وہ اکیلا چھوڑ گئی ہے مجھے، میں کس کو اپنی سنا کر ہنسایا کروں گی اور رلایا کروں گی، میں خالی ہاتھ رہ گئی ماما، خالی ہاتھ۔ رو رو کر اس کی ہچیاں بننے لگی تھی، ماں بھی رو دی تھی، صرف تم نے نہیں، ہم نے بھی اپنی پیاری دوست کو کھویا ہے ایمان، اتنا مت رو، اسے تکلیف ہوگی۔ آنسو پوچھتے اسکول کی دوست سفیرہ بولی تو وہ مزید شدت سے رو دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہم 5 دوستوں کا گروپ تھا، انابیہ، کنزا، آمنہ، سفیرہ اور ہبہ، ہم نے نام کے پہلے الفابیٹس کو جوڑ کر گروپ کا نام آکاش رکھا تھا، اور ہم میں سے کسی نے بھی آپس میں لڑنا تو وہ صلح کرواتی تھی، اس کی ایک عادت تھی، وہ ہمارے درمیان محبت پیدا کرتی تھی، وہ کہتی رشتوں کی خوبصورتی تو محبت سے ہوتی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم تھا یہ لفظ محبت اس کی جان لے لے گا۔ دھیرے دھیرے سے بولتی انابیہ آخر میں رو پڑی تھی، باقی چاروں بھی آنسو بہا رہی تھیں، ایمان خاموش ہو چکی تھی لیکن بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ ہبا کا موبائل کہاں ہے؟ اس نے جا کر بڑی بہن سے پوچھا تو مصباح نے لا کر فون اسے تھما دیا تھا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک اوپن کیا، ایک دوسرے کے فون لاک صرف وہ اپنے تک محدود رکھتی تھی، کسی تیسرے کو بتانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ تم نے ان کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا؟ ایک دن بیٹھے یوں ہی اس نے پوچھا تو ہبا چونکی تھی۔ نہیں، گہری سانس لے کر یک لفظی جواب دیا تھا، ان کی محبت پر تو سمجھوتا کر لیا لیکن نمبر نہیں ڈیلیٹ کر پائی۔ انگلیاں زمین پر چلاتے وہ آہستگی سے بولی تھی، کر دو ڈیلیٹ، کچھ یادیں ساتھ ہونے پر تکلیف میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایمان کے کہنے پر زخمی نگاہوں سے تکتی رہی، پھر نظروں کا زاویہ بدلا۔ میرا نام تو مائی لو کے نام سے سیو ہے، اس کون قلب کون ہے؟ اس کی کانٹیکٹ لسٹ کو دیکھتی وہ چونکی تھی، وہ یک لفظی جواب آیا تھا۔ اس نے کہہ کر اسکرین سکرول کی، اس کون قلب ماضی سے نکلتی وہ زیر لب بولی اور نام سرچ کیا، سامنے اسکرین پر نام پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں کیسے انہیں بتاؤں گی کہ ان کی جھلی انہیں چھوڑ کر نئی دنیا میں جا بسی ہے؟ دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ کال ملا کر موبائل سے لگایا، بیل ہوتی رہی لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ارحم بھائی کو پہلی بیل پر فون اٹھا لینا چاہیے تھا، وہ ہبا کے نمبر سے کال کر رہی تھی، اب وہ تھوڑی نہ جانتی تھی کہ انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ السلام علیکم، کال اٹھانے پر کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، جواباً نسوانی بھاری آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی ارحم بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ دھڑکتے دل سے اس نے پوچھا تو مقابل کی بات پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ کب؟ بمشکل پوچھ پائی اور بات سنتے ہی لہرا کر گری، سب اسے گرتا دیکھ کر ساتھ سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ آفس پہنچے، تعارف سے لے کر کام سمجھنے تک کے مراحل کو پار کر لیا تھا، کچھ لوگ اچھے تھے تو کچھ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے، لیکن ہر ایک کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، یہی سوچ کر سر جھٹکا تھا۔ آہستہ آہستہ کام سیکھ لیا اور مگن طریقے سے کرنے لگی، ہر ہفتے گھر جاتی، کال پر ہی فرمائشی کھانے کا پوچھا جاتا اور پہنچنے سے پہلے جو کہا ہوتا وہ تیار ملتا، وہ ہنس دیتی تھی، سب کو اپنے ہفتے بھر کی رودات سناتی اور مزے مزے کی باتیں سنا کر سب مل کر کہکے لگاتے تو ماں اسے ٹوکتی، لیکن اثر والے دن تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے کہ عملی تفسیر بنی، انہیں زج کرتی اور ماں کو لگتا تھا وہ سب کچھ بھلا کر زندگی کی جانب لوٹ آئی ہے، لیکن اندر کا بھید سوائے ذات برتر خدا تعالیٰ کے کون جان سکتا ہے۔ سناؤ کیسی ہو؟ ماموں کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر ایک ہی شہر میں ملازمت اور گھر ہونے کی وجہ سے وہ آج ہاسٹل میں ٹھہرنے کی بجائے ان کی عیادت کے لیے چلی آئی تھی۔ کزنز خوب گپ شپ لگائی اور ہنسی مذاق کیا، اب چھت پر تنہا کھڑی تھی جب بیسٹ کزن چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے اس کی جانب بڑھا کر پوچھ بیٹھی تھی۔ بہت پیاری ہوں، خوش اخلاق ہوں، کیوٹ ہوں، ہنستی مسکراتی ہوں، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، جیسے تصدیق چاہی ہو، بس پہلے جیسی نہیں ہوں شاید۔ کپ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ایک دم سنجیدگی سے بولی تھی، ساری شوخی کہیں جا سوئی تھی۔ تم بس پہلے جیسی ہو جاؤ پلیز، اور تھوڑا سا رو لیا کرو، اتنا ہنسنا تمہیں اندر سے ختم کر دے گا۔ اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تو وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ اس قدر رو چکی ہوں کہ آنسو خشک ہو گئے اور جذبات پتھر۔ چائے کا سپ لے کر دھیمی آواز میں بولی تھی، اپنی زندگی کو ایک ہی زاویے پر مت رکھو، موو آن کرو۔ وہ جانتی تھی اسے برا لگے گا لیکن دوست ہونے کے ناطے بولی، میں ٹھیک ہوں اور ہنستی مسکراتی ہوں، تمہیں پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتی؟ لہجے کو زبردستی حشاش بشاش بناتے ہوئے وہ بولی تھی، میں تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ تھوڑا غصے سے بولی تھی، عجیب پاگل لڑکی ہو، بندہ ہنستا تبھی ہے جب خوش ہو۔ اس کے سر پر چپت لگاتے وہ مسکرا کر بولی تھی، غلط، بالکل غلط کہا تم نے، ہنسا تو تب بھی جاتا ہے جب ہمارا اندر لہو لہو ہو اور دل چیخ کر رونے کی تمنا لیے بیٹھا ہو، تب بھی ہنسا جاتا ہے۔ لیکن اس نے توقف کیا جبکہ وہ چپ چاپ سر جھکائے سن رہی تھی، لیکن خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جب دل خوش ہوتا ہے تو ہونٹوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکراتی ہیں، جبکہ فقط ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھلنے سے خوشی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ کھلے آسمان کو تکتے وہ آہستگی سے بولی، اسے رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ٹانگوں کو لرزتا پا کر پاس دھری کرسی پر بیٹھ گئی، دونوں کے درمیان چند ثانیے خاموشی چھائی رہی۔ میں دن بدن اندر سے مر رہی ہوں ایمان، کانپتے لہجے سے کہہ کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں اب بھی یاد آتے ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ جماتی ایمان نے دھیرے سے پوچھا تو زخمی سا مسکرائی تھی۔
یاد وہ آتے ہیں جن کو بھلایا جائے، لیکن جو آتی جاتی سانسوں کے ساتھ تصور میں رہیں انہیں تو بھلانا بھی ناممکن ہوتا ہے نا۔ لہجے میں بے بس و یاست کا عنصر نمایاں تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو کیا تم نے دوبارہ رابطہ کیا ہے ان سے؟ اس کے رازوں کی امین تھی وہ پوچھنے پر نفی میں سر ہلا گئی۔ بیٹی ہونا بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، باپ کی پگڑیوں کی لاج رکھنا پڑتی ہے، اور پھر اس کی قیمت بے شک ساری عمر کی خوشیاں ہوں، قربان کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ نم آنکھوں سے کہتی وہ بکھر رہی تھی۔ پھپھو کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ وہ تو اسے دو حرف تسلی کے بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کا خسارہ بہت بڑا تھا کہ بھول جاؤ اسے، اور میں ایسا کر نہیں سکتی، مختصر سے جواب آیا تھا۔ تو کیا کرو گی تم؟ کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ فکر نہ کرو، بھاگوں گی نہیں، استہزائیہ سے لہجے میں بولی تو شرمندگی سے نظر چرا لی گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے معاشرے میں بدنامی ہو اور چھوٹیوں پر میری وجہ سے زندگی کا دائرہ تنگ ہو جائے۔ ہاتھ کی لکیروں کو تکتی آہستہ آواز میں بولی تھی، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں ان کی گہری محبت کے رنگ دیکھ چکی ہوں۔ تمہارا وجود اب ان کے بغیر نامکمل ہے، اور پھپھو لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ کل کو انہوں نے تمہیں بہانا بھی ہے، پھر کب تک جاب کا بہانہ بنا کر اس حقیقت سے نظریں چراتی پھرو گی؟ نمل کے کہنے پر وہ بے دلی سے مسکرائی تھی۔ وہ اوپر جو میرا رب ہے نا، وہ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ وہ دلوں کو توڑنا جانتا ہے تو جوڑنے کے ہنر سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ مسبب سے ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اگر جی نہ پائے تو مر کر بھی دیکھ لیں گے۔ آخر پر وہ اشارت سے بولی تو ایمان نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اچھا نا، اب تم منہ مت بناؤ۔ اس کے گال کھینچ کر بولی تو اس کی حرکت پر وہ ہنستی تھی، اور ہمیشہ ایسا ہوتا تھا۔ ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ سنا کر وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی اور کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سچے دل سے مسکراتی تھی۔ زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی کہ ایک دن اس کا دل متلایا تھا۔ بھاگ کر آفس ٹوائلٹ میں گئی اور بیسن پر جھکی اور جلدی سے نقاب اتارا اور ابکائی لی۔ لیکن یہ کیا تھا؟ سارا بیسن سرخ ہو چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہونٹوں کو چھو کر انگلی پر خون دیکھا اور نظریں سامنے لگے آئینے پر گئی تھی۔ پھر وہ مسکرائی۔ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی آج سچ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بلڈ کینسر کی مریضہ بن چکی تھی۔ ایک پراسرار مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ کولی کی منہ دھویا بیسن صاف کر کے واپس آفس میں آئی اور مسلسل مسکرا رہی تھی۔ کیا بات ہے، بڑا اکیلا اکیلا مسکرایا جا رہا ہے۔ یوں تو وہ دفتر میں نقاب کے رکھتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں دل کے بھید خوب بیاں کرتی تھی۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ کچھ نہیں، بس جب دعائیں قبولیت کا درجہ پا جائیں تو مسکرانا تو بنتا ہے۔ اس نے سینئر کولیگ سے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا جی، ایسی بھی کون سی خفیہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں میڈم کی؟ آنکھیں بھی مسکرا رہی ہیں؟ وہ بھی مسکرا کر بولی تھیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، کچھ باتیں راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ بائیں آنکھ دبا کر وہ اشارے سے بولی تو دونوں کھل کر ہنسی تھی۔ ٹھیک ہے جی، نہیں پوچھتے آپ کے راز کی بات۔ وہ بھی جواباً اشارے سے گویا ہوئی تھیں۔ جی آ جائیں، باقی کا ورک کمپلیٹ کر لیں، سر آگے تو غصہ ہوں گے، ایک فائل سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور دونوں سنجیدگی سے کام میں مگن ہو گئیں۔ چھٹی کے بعد وہ ہاسٹل روم میں آ کر لیٹ گئی۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے، جیسے بڑے عرصے بعد کھل کر مسکرائی ہو، اور یوں ہی گزرے ماہوں سال کا سوچنے لگی۔ آپ میرے لیے دعا کیوں کرتی ہیں؟ موبائل کی بیپ پر اس نے دیکھا تو سامنے اس اجنبی کا فیس بک نوٹیفیکیشن دکھائی دیا تھا۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، جلدی سے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا تھا۔ لیکن اچھا کیوں لگتا ہے؟ اس کے پھر سے سوال پر وہ متعجب ہوئی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ تیزی سے موبائل کے بورڈ پر ہاتھ چلا کر بولی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ جواباً اجازت طلب کی گئی تھی۔ بولے۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ کیا آپ بھی میرے بارے میں ویسا سب سوچتی ہیں جیسا میں سوچنے لگا ہوں؟ اس کا میسج پڑھ کر لمحے بھر کو وہ ساکت ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ چند لمحوں بعد خود پر قابو پاتے اس نے میسج سینڈ کیا تھا۔ مطلب آپ کا میرے لیے ہر روز دربار سے گزرتے دعا کرنا، مجھے اپنی دعاؤں کے حصار میں بھیجنا، یہ سب یوں ہی ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتا نا؟ تفصیل سے جواب آیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا آپ کو برا لگا؟ جواب موصول نہ ہونے پر پوچھا گیا تھا۔ میں بزی ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اس نے کہا اور موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ مقابل اسے انگریز سمجھ چکا تھا، تبھی کوئی میسج نہیں کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اگلے دن پھر میسج آیا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، جواباً کہا گیا۔ میں آپ سے صاف بات کرنا چاہوں گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کی آواز نہیں سنی، صرف میسج پر بات کیا، لیکن میرا دل پھر بھی آپ کی خواہش کر بیٹھا ہے۔ آپ میری ہم سفر بنیں گی؟ اس کے میسج کو کوئی 10 دفعہ اس نے پڑھا تھا۔ اصولاً تو اسے غصے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے احساسات جام پھر ہمت کر کے موبائل اٹھایا اور ٹائپ کرنے لگی۔ ہم ایک ذات کے نہیں ہیں، میری فیملی کبھی نہیں مانے گی، وہ یہی کہہ پائی تھی۔ میں سب کو منا لوں گا، عزم سے کہا گیا۔ آپ ایک ایسے رستے کو چننا چاہ رہے ہیں جہاں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور ڈراوا دیا گیا تھا، آپ کا ساتھ ہو تو ہر اذیت کو سہ لوں گا۔ وہ بھی اپنی بات پر مرسر رہا تھا۔ میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں، شاید کہ آپ پیچھے ہٹ جاتا میں آپ کو نئے سرے سے محبت سکھا دوں گا۔ مثبت جواب آیا اور وہ خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر آنکھیں موند لے گئیں۔ اگلے دن 15 شعبان، شب برات کا مبارک دن، اس نے کوئی میسج نہ کیا۔ سارا دن عجیب کلی چھائی رہی۔ اس شخص کی عجیب طرح سے عادت ہو گئی تھی، کلاسز اٹینڈ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ آج شام 6 بجے میں دادا دربار جاؤں گی، آپ کو کال کروں گی اور آپ نے اس مقدس مقام کی قسم اٹھا کر میرا ہاتھ تھامنا ہوگا کہ زندگی کے کسی موڑ پر میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور میرے سوا کسی کو نہیں اپنائیں گے۔ دھڑکتے دل سے میسج کر کے
وہ اب بے چینی سے رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران بریک ختم ہونے کی بیل ہوئی تو منہ بسوڑتی موبائل سائلنٹ پہ لگا کر بیگ میں رکھتی کلاس روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بے چینی اور بیکولی پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اللہ اللہ کر کے کلاس ختم ہوئی اور فوری موبائل اٹھا کر دھڑکتے دل سے میسیجز اوپن کیے۔ منظور ہے، 2 لفظی جواب نے اس کے اندر سکون اور اطمینانیت کی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئے نقاب سیٹ کرتی، سب کو الوداع کہا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ ماضی میں اس قدر مستغرق تھی کہ موبائل پر ہوتی بیل پر اچھل پڑی تھی اور نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ ماں کا فون تھا۔ اب انہوں نے سارے دن کی روداد سنانی تھی، کھانے پینے کا پوچھنا تھا اور اس نے مسکرا کر جواب دینا تھا۔ میں یعنی ارحم ولد محمد نواز پورے ہوش و حواس میں قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اس مقدس مقام اور مقدس ہستی کو گواہ بنا کر آپ کو اپنا رہا ہوں اور کبھی کسی موڑ پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ کیا ہبہ بن احمد کو میرا ساتھ قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے اور قبول ہے۔ 15 شعبان کے مقدس شام کو مقدس مقام پر کھڑی مقدس ہستیوں کو گواہ بنا کر 2-3 دفعہ اپنے کلمات دہراتی سپنا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آئندہ زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ شخص کے تابع ہو چکی ہے۔ پھر 2 دھاگے خرید کر جالی سے باندھے اور دعا سلام کرتی مسرور سے واپس آ گئی تھی۔ اس دن پہلی دفعہ دونوں کی کال پر بات ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور وہ نزدیک سے نزدیک تر آتے چلے گئے۔ انہی دنوں اس نے اپنی پھپھو زاد کو اپنا راز بتا دیا۔ وہ جانتی تھی سواتی خاندان سے ہونے کی وجہ سے گھر والے اس کی موت کو قبول کر لیں گے، لیکن بیٹی کی پسند سے شادی نہیں کریں گے۔ سب سننے کے بعد کزن نے حوصلہ دیا کہ وہ ساتھ دے گا، سب کو منانے میں مدد کرے گا۔ اس نے بڑے پھپھو کو بھی بتا دیا۔ اسے لگتا تھا بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ بھتیجی کی خاطر بھائی کو منا لیں گی۔ بابا کی پیر و مرشد کی اہلیہ کو بھی بتایا کہ کیا شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ مان گئی کہ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ تم اہل کتاب سے بھی شادی کر سکتے ہو، بس ان کا مذہب نہ اپناؤ۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فرزندگی کی درخواست کی تو انہوں نے فوراً حامی بھری تھی، جبکہ حضرت علیہ السلام لخت جگر کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ لیکن وہ پھر بھی گھر آئے اور بی بی فاطمہ سے بولے تمہارے علی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو ہاں کر دو۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیٹیوں سے کون پوچھتا ہے، اور انہیں اپنی مرضی سے کسی بھی کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں اور ساتھ یہ درس دے کر بھیجیں گے کہ جو بھی ہو جائے اپنا گھر بسائے رکھنا، طلاق کا ٹیکا ماتھے پر سجا کر نہ چلی آنا، اور بیٹیاں بکھر کر رہ جاتی ہیں اور وہ جو گھر پر پسند کی چوڑیاں نہ ملنے پر سب کچھ سر پر اٹھا لیتی ہیں، عمر بھر کے لیے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں۔ انہی دنوں اس کی جانب سے رشتہ آیا تھا اور انہیں ان کا انکار تھما کر روانہ کر دیا گیا تھا، کردار پر وار کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں نامحرم سے محبت گناہ ہوتی ہے، لیکن وہ تو محبت کو محرم کرنا چاہ رہے تھے، نبی کی سنت اپنانا چاہ رہے تھے اور انہیں دھتکار دیا گیا۔ اور جو کزن ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا تھا اپنے چاچو کو اس کے سارے راز دے کر مجرم بن گیا تھا۔ جس پھپھو پر امید تھی ان کی خاموشی نے اندر سے تم توڑ دیا تھا، جس پر دادوں پر مان تھا بے دردی سے توڑ دیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماجائیوں پر رنج تھا جو ایک لفظ بھی اس کی حمایت میں نہ بولی۔ وہ چپ ہو گئی تھی، صبر کر لیا تھا، پھر کہکوں میں گھرنے لگی۔ اپنوں کے ہاتھوں سے شکست کھائی تھی، گلہ کس سے کرتی؟ لکھنا صفحہ اول پر وہ ساحرانہ سی لڑکی دل کی بہت پیاری لڑکی تھی، پھر لکھنا صفحہ آخر پر اسے اپنوں کے ہاتھوں مات ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر ماں نے پیشانی سے کہا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی اور اتنی لاغر سے کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی فکر مندی سے بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، کمزور سے لہجے میں بولی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہارے ابو کو کال کر کے بلاتی ہوں، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لیا تھا اور آج 1 ماہ بعد گھر آئی تھی، جبکہ ماں اس کی حالت دیکھ کر ہول رہی تھی۔ ہبا ہوش کرو، اس کے بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ قدرے بے چینی سے بولی تھی۔ اسی سمے اس کو کیا آئی تھی، منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ اٹھ بیٹھی۔ اچانک اٹھنے سے سر پر جمع اسٹرولر سرک گیا تھا اور ماں کو لگا ساری دنیا گھوم چکی ہے۔ ہتھیلی پر جمع خون اور بالوں سے خالی سر انہیں دہلا رہا تھا۔ جو نظر آ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں دل تھا کہ ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ ہبا یہ سب بامشکل بول پائی تو وہ زخمی سا مسکرائی تھی، اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ لرزتے دل سے پاس گئی اور اوپر سے اس کے والد صاحب کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ بڑی بیٹی اپنے سسرال تھی تو چھوٹے دونوں ہمسائیوں کے گھر خانے پر۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چپ کر کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا ماں، بڑے عرصے بعد اس کے منہ سے اس واقعے سے متعلق بات سنی تھی۔ وہ تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، اس بات کا کیا جواب دیتی؟ تمہارے ابو پتہ نہیں کہاں ہیں، کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ رو کر بولی تھی، وہ جب تک آئیں گے تب تک دیر ہو جائے گی۔ زخمی ہنسی سے کہا گیا تھا، نہیں وہ آتے ہی ہوں گے، بس پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اور میں تمہاری پسندیدہ نمکین سویاں بھی بناؤں گی۔ اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ ہبا میری جان، آنکھیں کھول کر رکھو، سونا نہیں ہے۔ وہ جانے کس خدشے کے تحت بول رہی تھی۔ امی وہ اکیلے رہ جائیں گے تو میں ان کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، اور بیٹیوں پر ظلم بند کر دیں خدا کے لیے، اپنی انا کا جھنڈا بیٹیوں کی خوشیوں سے بلند نہ کریں۔ سب نے مر کر مٹی میں جانا ہے اور میں نے باپ کی پگڑی اور ماں کی منتوں کا مان رکھ لیا۔
انا جیت گئی، محبت ہار گئی۔ اس نے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کیے، ایک اکائی آئی اور آنکھیں مونتی زیر لب بولی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دھیمی ہوتی آواز کے ساتھ وہ بے جان ہو گئی۔ ماں تڑپی، ہبا اٹھو آنکھیں کھولو، تمہارے ابو بھی آگے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے چیخ کر بولی تھی، امی کیا ہوا آپ کو؟ ہمسائیوں کے گھر سے آتی دونوں بہنیں کامتے لہجے میں بولی تھی، چپ سو رہی ہے، شور نہ کرو۔ انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، وہ ماں کے پاگل پن پر تڑپی تھی، ساتھ سے بڑھ کر اس کی نفس ٹٹولی اور چیخ ماری، دونوں چلا رہی تھی۔ ماں بھی حواسوں میں نہ تھی۔ چیخیں سن کر محلے والے بھی دوڑے چلے آئے تھے اور سامنے موجود خون میں لت پت وجود نے ان کو بھی ساکت کر دیا تھا۔ باپ کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی، وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ شاید کوئی کہہ دے کہ یہ سب مذاق ہے، لیکن کوئی پاگل ہی اس حقیقت کو جھٹلا سکتا تھا۔ اسے بلڈ کینسر ہوا تھا، بی پی ہائی رہنے کی وجہ سے گردوں پر بھی اثر پڑا تھا، وہ پراپر کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے برین ٹیومر کی شکار وہ لڑکی اتنی بیماریوں سے اکیلی کھیلتی رہی تھی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، اور یوں اچانک سب کو چھوڑ کے چلے گئی۔ خاندان میں بھی اطلاع دے دی گئی تھی، جو سنتا سکتے میں چلا جاتا ہے۔ روتے دھوتے سب آخری دیدار کو آ پہنچے تھے۔ جن آنکھوں کو وہ چپتی تھی وہ آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسی خوشی کے لیے تو کوئی نہ آگے بڑھا، اس کو رونے کے لیے ایک جہاں اکٹھا ہوا تھا۔ آج وہ سب کو پیاری لگی تھی اور فضا میں اس کی آواز گونج رہی تھی، مرنے کے بعد جو ہو اس قدر پہ لعنت۔ اس نے باپ کی بھی لاج رکھ لی تھی اور محبت میں بھی بے وفائی کی مرتکب نہ ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ سب سے ناراض ہو کر چلے گئی تھی، جہاں سے لوٹ آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تجھے مرحوم لکھوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، بھلا بھری جوانی میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اٹھ کر دیکھ میرے ہمدم، تیری موت پر سارا شہر روتا ہے۔ کیا ہوا تھا ایمان، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر مومانی نے بے چینی سے پوچھا تو وہ لمحے یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماما وہ اپنی بات کہ سچے نکلے ماما، روتے ہوئے اذیت سے بولی تھی۔ کون سچا نکلا؟ انہوں نے پوچھا۔ ماما وہ ارم بھائی کی بھی کل ڈیتھ ہو گئی، بمشکل بول کر چیخ کر رونے لگی تھی، اور ہبا کی ماں جو پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی چونکی۔ امی وہ اکیلے رہ جائیں گے تو میں ان کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، آخری وقت میں کہی گئی اس کی بات کانوں میں گونجی تھی۔ ہاں تو محبت جیت گئی۔ اس نے کہا تھا انا جیتی ہے، لیکن اس کی موت نے سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور محبت کی جیت ہو چکی تھی۔ اس نے بھاگ کر شادی نہیں کی تھی کہ بہنوں پر زندگی کا دائرہ تنگ نہ ہو، لیکن مر کر وہ بہنوں کے لیے ماں باپ کے دل نرم کر گئی تھی۔ ان کی نم آنکھیں، جھکے کندھے اس بات کے گواہ تھے کہ اب ان کی ضد کسی اور ہبا کی جان نہیں لے گی، اب کوئی اور ہبا محبتوں میں ماری نہیں جائے گی۔ وہ لڑکی جاتے جاتے محبت کو امر کر گئی تھی، وہ سب کے دلوں میں بسنے لگی تھی، اور عالم ارواح میں وہ ایک دوسرے کو ساتھ پا کر خوش تھے۔ ختم شد۔